بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور سارے فینس، بہت شکریہ میری ویڈیوز لائک کرنے کا، اچھے اچھے کامنٹس کرنے کا، برے برے کامنٹس کرنے کا، اور سبسکرائب کریے میرے چینل پہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، آپ سب کا پیار ہے، جب آپ مجھے ای میلز کرتی ہیں تو مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ آپ نیگیٹو کامنٹ کو اگنور کیا کریں، لیکن میں ہمیشہ نیگیٹو کامنٹ کو اس لیے رپلائی کرتی ہوں کہ شاید میں ان کی اصلاح کر سکوں۔ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں جی، ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہے کیونکہ ہم نے نفرت کو اپنے اندر اتنا پال رکھا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے میں صرف اس کی اصلاح اس لیے کروں کہ شاید کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نفرت جو ہے، سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ نفرت ہے، سب سے بڑی بیماری غصہ ہے۔ ہم محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، انسانوں سے محبت، اصلی مذہب بھی ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے، دین بھی یہی ہے، اور اسی سے ہم نے فلاح پانی ہے۔ میں جی درس پہ جاتی ہوں، ہمارے پیر صاحب ہیں اسرار الحق چشتی صاحب، اور ان سے بہت باتیں سیکھتی ہوں۔ ہمارے سر جاوید ہیں، ان سے باتیں سیکھتی ہوں۔ میری یوگا ٹیچر ہے، ان سے باتیں سیکھتی ہوں۔ میں جن سے جو باتیں سیکھتی ہوں میں آپ تک ضرور پہنچاتی ہوں، کیونکہ مجھے پیر صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ آپ کے علم کا بھی صدقہ ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو آپ بات سیکھیں، جو بات جانیں، وہ آگے تک پہنچائے۔ آپ کی علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ کی دولت کی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ کے رزق کی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ کی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ تو وہ کس طرح دینی ہے؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے دینی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بھلائی کا کام کروں، آپ بھی جو چیز سیکھیں، جو چیز جانیں، وہ آگے تک ضرور پہنچائیں۔ بات ہو رہی تھی آج مجھے صبح بلکہ خواب میں یہ خیال آیا، اور پتہ نہیں صبح سے اٹھ کے بڑی بے چین تھی، میں نے اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس بھی یہ ڈالا کہ ہم قبر اور کفن، یہ اتنی اوقات ہے ہماری، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ ہم ساری زندگی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی قبر اور اپنی آخرت کا کچھ نہیں سوچتے، جہاں پہ ہم نے ساری جو اپنی باقی کی جو عمر ہے، کیونکہ آپ انتقال کرتے ہیں تو آپ منتقل ہو جاتے ہیں، تو آپ اور آخرت تک ہم نے وہاں پر رہنا ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ جب ہم کوئی گھر خریدتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں گھر کو ایسے سجانا ہے، کمرہ ایسا ہوگا، اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے جس قبر میں ہمیں ہمیشہ سونا ہے اس کی تیاری کیا ہے۔ بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ بھلا کریں، لوگوں کے لیے اچھا گمان رکھیں، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ہم درس پہ میں نے جو بات اس دفعہ سیکھی وہ یہ تھی کہ ہم بڑا سوچتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بڑے نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن ہماری عبادت اور ہماری اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ کیوں رہ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اخلاص ویسے نہیں ہیں جیسے انبیاء کرام کے تھے، جیسے صحابہ کرام کے تھے، جیسے نیتیں ہماری وہ نہیں ہیں، وہ سچی محبتیں اللہ کے ساتھ نہیں ہیں جیسے اولیاء کرام کی تھیں۔ ہم لوگ بڑے آرام سے بحث میں پڑ جاتے ہیں، دین کی بحث میں، مطلب کبھی کوئی کہے گا کہ یہ شرک ہے، کبھی کوئی آرام سے لکھ دیتا ہے جینس پہننا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جس کو جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ یہ جو اکڑ کے پھرتے ہیں، جو مغرور ہیں، یا جو بحث کرتے ہیں دین کے بارے میں، وہ لا علم ہیں۔ جتنا علم آپ سیکھتے جائیں گے اتنا آپ جھکتے جائیں گے، جھکتے جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ ان بحثوں میں نہ پڑیں، لیکن جہاں پہ حق کی بات ہے اور جہاں پہ حق کی بات پر کوئی بحث کر رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ چپ رہنا بھی زیادتی ہے۔ آپ ضرور ان کو بتائیں، اپنا موقف ضرور بیان کریں۔ کسی سے ڈبیٹ ہو رہی تھی کسی بات پہ، تو وہ کسی بات پہ ہو رہی تھی کہ قرآن پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بے شک قرآن پاک ہی ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن ادب بہت ضروری ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کا۔ ادب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ، پھر انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا، کیونکہ
اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت عبادتیں کی ہوئی ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے وہاں تک پہنچنے کی. ہم تو دیکھیں جی روزہ بھی رکھتے ہیں تو 15 منٹ میں ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. مطلب جیسے ہی سحری کی اس کے بعد کوئی نہ کوئی غیبت کر لی اور غیبت سے روزہ خراب ہو گیا. پیر صاحب نے بڑی اچھی ایک ہمیں حدیث سنائی کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ میرا دل بڑا خراب ہو رہا ہے اور میرے معدے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور میں روزے سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ ایک برتن منگایا اور کہا قے کرو. تو جب اس نے وامٹ کیا، قے کی، تو اس کے اندر سے گوشت نکلا، خون اور گوشت نکلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نے اپنی انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ کھایا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نے کسی کی غیبت کی ہے. جب تو نے غیبت کی تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے بھائی کا خون اور گوشت کھایا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب کچھ دکھا سکتے تھے، لیکن ہم جب انہوں نے فرما دیا ہے کہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہے جیسے اپنے بہن کا یا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ غیبت سے بہت بچیں. رمضان آ رہا ہے، رمضان میں صرف روزہ جو بھوک کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کے فاقے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ فاقہ کر رہے ہیں اور آپ دل میں بغض رکھا ہوا ہے اور غیبت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ غصہ کر رہے ہیں. روزہ جو ہے، روزے کی ظاہری بھی ایک حالت ہے، ایک باطنی حالت ہے. تو ظاہری طور پہ تو آپ نے بھوک کو روکنا ہے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ذکر الہی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ایسے فاقے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں آپ کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. اگر کسی کے لیے بھلائی نہیں کر رہے، اچھا نہیں سوچ رہے، آپ کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ جب رمضان میں روزہ رکھیں اس نیت سے رکھیں، اللہ سے دعا کریں اور اپنا آپ پر بہت کنٹرول کریں. غیبت ہمارے اندر اس طرح سے بس چکی ہے، کسی کی برائی کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے جو اس کے سامنے آپ نہ کر سکیں اور جب وہ آئے اگر وہ سنیں اس بات کو تو وہ اس سے برا جانیں، اسے غیبت کہتے ہیں. یا تو خیر سب منہ پہ ہی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں آج کل ایسے ہے. اور گوسپ اس کو ہم نے اپنا نام دے دیا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت وہ ہوں، میں بھی اس کا حصہ بن جاتی ہوں، لیکن اب میں بہت کوشش کرتی ہوں، میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اس غیبت سے بچیں. ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں the منٹ ہم یہ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں آپ غیبت سے بچیں. حسد جو ہے، حاسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. اور حسد کرنے والے کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. یہ آپ نے یہ انہوں نے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مطلب حسد کرنے والے کے شر سے بچنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ذکر حسد پر ختم فرمایا کہ جسے پناہ دینے والی قرار دیا گیا ہے کہ حسد کرنے سے اور شر سے مجھے بچائیں. ہر برائی کی جڑ تین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہر برائی کی جڑ ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو اور ڈرو. سب سے پہلے نمبر 1 تکبر کرنے سے بچو، کیونکہ تکبر ہی نے ابلیس کو بڑا کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے. تکبر سے ہم نے ہر وقت بچنا ہے. تکبر کی بہت ساری فارمز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جی حرص و طمع سے بچو، کیونکہ اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر ابھارا تھا کہ درخت کے پھل کھائیں، حرص نے. تیسرا حسد سے بچو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کو حسد ہی نے اس بات پر تیار کیا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو قتل کر دیں. روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا. تو یہ 3 چیزوں سے ہم نے بچنا ہے جی. ہم نے تکبر سے بچنا ہے، ہم نے حرص سے بچنا ہے، لالچ سے بچنا ہے، ہم نے حسد سے بچنا ہے. تکبر کسی بھی چیز میں، عبادت کا ہو چاہے کپڑوں کا ہو. ہم کپڑے پہن کے، لونوں کے سوٹ پہن کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم تو زیادہ اچھی لگ رہی ہوں. جوتے پہن کے نیا بیگ لے لیا، وہ چیزیں کر لیں. تو تکبر سے ہم نے ہر طرح سے بچنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سارے اعمال ضائع کر دیں گی. اگر ہماری کہیں پہ سیفٹی ہوتی ہے اور ہماری عبادتیں وہ عبادتیں نہیں ہیں جس پہ ہم فخر کر سکیں یا جس میں ہمیں بڑا غرور ہو کہ ہم تو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ہر چیز کر رہے ہیں، ہم فرائض پورے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم بخشے جائیں گے. ورنہ ہماری ہی نمازیں ہمارے منہ پر اللہ تعالیٰ دے مارے گا. ہاں ایک چیز پیر صاحب نے بڑی اچھی بات ہمیں سمجھائی کہ ایک چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، وہ ہے کسی اور کی دعا.
جیسا کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کسی کی مدد کر دی, چاہے وہ کھانا آپ نے چاہے آپ کی کمائی جیسی بھی کمائی تھی, لیکن جس کی ضرورت پوری ہوئی ہے اس کے دل سے اگر آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے تو وہ آخرت میں آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گی. تو کوشش کریں لوگوں کے لیے بھلائی کریں, جتنے سارے لوگوں کی بھلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے بھلا کریں, ان کے لیے خیر کریں. رمضان آ رہا ہے, خود تو ہم افطاریاں کرتے ہی ہیں, میں یہ ٹرینڈ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں بھی کروں اور آپ بھی کریں کہ ہم افطاریاں بنا کے ہم پہلے تو اپنے ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں, کیونکہ ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں ہمارے دین میں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں یہ نہ ہو کہ جائیداد میں بھی جو ہے ہمسائے کا حصہ ڈال دیں. تو ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ کون رہتا ہے. مطلب میں ڈیفینس میں کو 22 سال سے رہ رہی ہوں, اور یقین جانیں کہ میں نے جب میلاد کرایا اور سب کو بلایا, خواتین آئیں, لیکن بھیجتے ہیں ہم ایک دوسرے کو چیزیں, لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کون ساتھ رہ رہا ہے. تو اس دفعہ رمضان میں کوشش کریں کہ ہر دن جو ہم افطاری اپنے لیے بناتے ہیں اس میں ایک افطار جو ہے وہ ہم کسی غیر کے لیے, غیر جو مطلب اپنے بھائی مسلمان بہن بھائی کے لیے ضرور بنائیں, چاہے وہ باہر گلی میں کوئی رہنے گارڈ ہو اس کو بھیج دیں ایک دن کی افطاری, اپنے محلے میں بھیجیں, افطاری کا ٹرے اچھا سا بنا کے اپنے نیبرز میں بھیجیں, پھر اپنی مسجد میں ایک دن بھیج دیں. ایک بندے کی افطاری آپ نے کرنی, شاید اس عمل سے ہمارا روزہ قبول ہو جائے, ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ کچھ بھی قبول ہو. پر امید ہے ہمیں کہ امید ہوگی کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, لیکن وہ کیسے نصیب ہوگی؟ جب ہم ان کی سنت پہ چلیں گے. ان کی سنت میں بہت کچھ شامل ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہمیں زکوٰۃ دینی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے اچھی حرکتیں بھی کرنی ہیں, اچھی چیزیں بھی کرنی ہیں. ان کی سنت کو ہم نے قائم رکھنا ہے. ہر بات پہ سوچیں کہ ہم ان کی سنت ہی اپنا رہے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک لسٹ لکھی تھی جو میں نے اپنی کی ویڈیو میں بتائی بھی تھی, بلکہ میں آپ سے ابھی بھی شیئر کر دیتی ہوں اگر مجھے وہ مل جاتی ہے. ابھی میری کاپی میرے پاس ہے, میں نوٹ بناتی رہتی ہوں جی اپنے لیے بھی, تاکہ ہم انسان بڑے بھولنے والے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں, تو ہم اپنے نوٹس بناتے رہیں. اور زکوٰۃ آپ نے ضرور دینی ہے اس سال. زکوٰۃ میں ہی بھلائی ہے, اور جو قومیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو یقین کریں صرف اور صرف بربادی ہے, اور اس کے بعد کچھ نہیں. اچھا جی, یہ میں نے میں آپ کو شیئر کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی, مگر جو انکار کرے گا وہ داخل نہیں ہوگا. لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری عملاً نافرمانی کی, اس نے میرا انکار کیا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلب سنت پر عمل کرنا. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, بڑوں کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, چھوٹوں سے پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, بیٹیوں کی عزت دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, غریبوں کا خیال کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, سلام کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, دعا مانگنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, دین میں زور زبردستی نہ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, عورتوں کے حقوق پورے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, استغفار کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, سخاوت کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, معاف کر دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, سچ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, پڑوسیوں کا خیال کرنا, مہمانوں کو کھانا کھلانا, عمرہ اور حج کرنا. حج فرض ہے لیکن عمرہ اور حج کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر ایسے قائم ہو جائیں دین اور سنت کے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو اس جو رمضان میں ہے ہم نے کوشش کرنی کہ رب کو راضی کرنا, اور رب کو راضی اس کی مخلوق کو معاف کر کے ہی ہو سکتا ہے, اس کی مخلوق سے پیار کر کے ہی ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محبت کریں. ہمارے سر جاوید یہ کہتے ہیں, ہمیں ہمیشہ محبت کا درس دیتے ہیں. سب سے محبت کریں. اگر آپ کو خود سے بہتر کوئی نظر آ رہا ہے نا تو پھر آپ کے اندر میں ہے. اگر آپ کو سب بہتر نظر آ رہے ہیں اور آپ سب سے کمتر ہیں تو پھر آپ صحیح دین پر چل رہے ہیں, پھر آپ صحیح مومن ہیں, پھر آپ کے دل میں نرمی ہے. اور جتنا زیادہ آپ دین کو سمجھیں گے, آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے, اتنا زیادہ آپ جھکتے چلے جائیں گے, آپ کا دل نرم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. بڑی اچھا میرے ایک دوست نے مجھے حضرت علی کا ایک کال بتایا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جاہل کو سننا علم کی زکوٰۃ ہے.
مطلب علم کا جو صدقہ ہے وہ جاہل کو سننا ہے. مطلب جو بندہ بحث کر رہا ہے آپ سے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے اس کو سننا بھی جو ہے وہ علم کی زکوٰۃ ہے. تو یہ اس کو آپ خود کریں اور خود سے پیار کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ کو پہچانیں. علامہ اقبال کا کیا خوبصورت شعر ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو پوچھنے سے سورہ عمران میں ہے, وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ سے جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غور کریں قرآن پہ, قرآن ہمارے پاس ہدایت ہے. قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں, اور جب بھی آپ دعا کریں تو بس دعا کیا کریں کہ پشتن پاک کے صدقے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کریں, ہم پر کرم کریں, ہماری نیک نیتیں قبول فرمائے, حاسدوں سے ہمیں بچائے, ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے, ہمیں شکر کرنے والا بنائے. شکر, میں نے یہ پہلے بھی بات بتائی تھی, بار بار میں آپ کو تاکید کرتی ہوں کہ تکلیف صبر کرنے سے کم, خاموشی سے کم صبر, یہ حضرت علی کا قول ہے, تکلیف خاموشی سے کم صبر کرنے سے خاموشی سے کم صبر کرنے سے ختم, اور شکر کرنے سے نعمت میں بدل جاتی ہے. میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں, تکلیف خاموشی سے کم صبر کرنے سے ختم, اور شکر کرنے سے نعمتوں میں بدل جاتی ہے. جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں, یا صبر کر جایا کریں, یا چپ کر جایا کریں, گلا نہ کیا کریں. اللہ سے بھی نہ گلا کریں, اللہ سے چلیں پھر بھی بات کر لیا کریں, اللہ کو دوست بنائیں, اللہ سے سارے شکوے کر لیا کریں. غیبت بھی جو کرنی ہے ہم نے, برائیاں لوگوں کے دوستوں کی کرنی, ہم اللہ کے آگے کر لیں, مصلی کے میں بیٹھ کے کر لیا کریں, اللہ سے بات کر لیا کریں. لیکن جو یہ ہم نے گلا کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم آپ کی بات سن لیں گے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا. لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عادتیں جو ہیں وہ بدلیں, اور بچوں کے دل میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کی محبت, جو یہ ایک تقویٰ ہے, جو ایک یقین ہے, اس کو پیدا کریں, ان کے دل میں ڈالیں. ان کو بھرپور یہ بتائیں کہ سنت پہ چلیں گے تو ہی ہماری زندگی. اب قرآن پاک پورا کا پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں تو وہ, اور قرآن پڑھیں تو قرآن پاک میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے قرآن پاک نظر آتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, عبادت صرف اللہ کی ہی کرنی ہے, لیکن جو راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ہم ان کی امتی ہیں تو ہم بخشے جائیں گے. ہمیں نماز بھی انہوں نے عطا فرمائی, ہمیں قرآن پاک کی تعلیم بھی انہوں نے دی ہے, ہمیں ہر چیز زندگی کے گزارنے کا سلیقہ کیا ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے. تو یہ بدعت یا پھر بحث میں نہ پڑا کریں. کوشش یہ کریں کہ آپ بحث میں نہ پڑیں, اور تکبر سے پرہیز کرنا ہے کسی بھی حالت میں. میں کچھ نہیں ہوں, میں بہت گنہگار ہوں, تو ہی تو ہے اور آپ صحیح ہیں, وہ اچھا ہے میں بری ہوں. آپ یہ جب اپنا لیں گے نا, جب آپ اپنے اندر کے عیب دیکھیں گے تو سب آپ کو بے عیب لگیں گے. آپ کو کوئی داغدار نہیں لگے گا, کسی میں برائی نظر نہیں آئے گی. میں یہ کہتی ہوں کہ میں تو اپنے اندر سے ہی اپنے دائرہ ایک بنا لیں, اور وہ شعر ہے نا, دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں, کہ خود سے نکلوں تو تجھ سے بات کروں. ایک دائرہ بنا لیں جس میں آپ اپنی ساری چیزیں جو زندگی میں ہم نے کی ہیں, یا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ایوری بڈی, ٹورڈز آر سیلفس, ٹورڈز دین, وہ اگر ہم لوگ اسی کا احتساب کر لیں تو ہم دوسروں پہ ہماری نظر ہی نہیں جائیں گی. کس نے کیا کیا ہوا ہے, کس نے کیسی نماز پڑھی ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون ایسے کر رہا ہے, میں کیا کر رہی ہوں. مجھے اپنی قبر کا حساب دینا ہے, آپ نے اپنی قبر کا حساب دینا ہے. قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا, قبر میں صرف اللہ تعالیٰ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی تو ہمیں سکون ملے گا, ورنہ ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے. مجھے ایک ریکویسٹ آپ سب سے کرنی ہے, جب آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگتی ہے تو میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میری بخشش ہو جائے کسی حال میں, ورنہ اعمال ہمارے وہ نہیں ہیں کہ ڈر ہی لگتا ہے کہ ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. سوچا تھا یہ آپ سے آج شیئر کروں, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو. اف یو لائک مائی ویڈیوز پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل, اور اینی کائنڈ آف کویشچنز اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں, میں بھی یہی کرتی ہوں کہ میں کسی عالم دین سے پوچھ کے آپ تک وہ کویشچن سمجھا دیتی ہوں. ایک مجھے بڑا اچھا سوال کسی بہن نے ای میل میں کیا تھا, مجھے یاد آ گیا, میں شیئر کر دیتی ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول کر دی ہے. تو اگر آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں, سپوز اگر آپ کسی کو کھانا ہی کھلاتے ہیں, یا آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں, یا آپ نماز ہی پڑھتے ہیں, تو اگر آپ پہلی نماز کے بعد آپ کا دل دوسری نماز پہ
چلا گیا ہے اور آپ نے دوسری نماز پڑھ لی ہے، یا جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور آپ وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لیا، ورنہ وہ آپ کو اپنے آگے کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حضور کھڑے بھی نہیں ہونے دے رہے۔ ہمیں یہ پریشان ہونا چاہیے اس بارے میں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم روزہ نہیں رکھ رہے، اس میں ہماری کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ او مائی گاڈ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پتہ نہیں میرے سے تو نہ دعا نہیں ہوتی، کوئی مجھے کہتا ہے کوئی میرے سے دعا نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اپنے لیے دعا کریں اور سوچیں اور توبہ استغفار کریں کہ ہمارا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں آیا، جو ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 5 وقت نماز کی پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر کبھی میری آنکھ نہ کھلے یا میں اگر فجر پہ نہ اٹھوں، میں بتا نہیں سکتی میری کیا حالت ہوتی ہے صبح کو۔ میں اتنا معافی مانگتی ہوں اللہ سے، اتنی معافی مانگتی ہوں کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں دی۔ سو اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور اللہ کرے اللہ آپ کو اس مہینے کی رحمتیں، ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی مہلت دے۔ پتہ نہیں یہ رمضان دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ شب برات کی جب رات تھی، میں نے بڑی عبادت کی اور میں نے بڑی یہ دعا کی کہ پتہ نہیں یہ رات دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ سو بہت عبادتیں کریں، جتنا بھی بجٹ ہے، چاہے آپ کے پاس 20 روپے ہیں، آپ نے میری بہنوں، میں اپنی بہنوں کو کہہ رہی ہوں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تو گھر کے کفیل ہوتے ہیں بیچارے، بڑی محنت کرتے ہیں، باہر جا کے پتہ نہیں کتنی گالیاں سنتے ہیں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی اولادوں کو پرورش کرنے کے لیے، ان کی بھی عزت کیا کریں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے بہن کہ اگر آپ کو 100 روپیہ آپ کے پاس ہے نا، تو 20 روپے نکال کے نا ایک دودھ کی بوٹل لے کے کسی کو پلا دینی ہے اس رمضان میں، تاکہ شاید اس نیکی سے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔